میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ رخصت ہو چکا۔ وہ مبارک مہینہ کہ جس کے لیے تاجدار دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو مہینے پہلے سے انتظار اور اشتیاق رہتا تھا۔ اس انتظار اور اشتیاق کے بعد وہ مہینہ آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، چند ایام کا یہ افضل مہینہ ہے۔ پلک جھپکنے میں وہ چند ایام بھی گزرے۔ اپنے اعمال کی کوتاہی کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف سبقت کرنے کا جیسا حق ہے، اس میں غفلت کے باوجود الحمدللہ رب کریم نے ہمیں اس مبارک مہینے میں عبادات کا موقع عطا فرمایا۔ تمام اہل اسلام نے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس مبارک مہینے کو گزارا، اور جس کا جتنا ظرف تھا اتنا اس نے اللہ رب العزت کی بارش کی طرح اترنے والی رحمتوں کو سمیٹا۔ اب اس مبارک مہینے کے گزرنے کے بعد چار کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے خصوصیت سے ادا کرنا ہے، تاکہ اس مبارک مہینے میں کی گئی نیکیاں اللہ تعالی جہاں قبول فرمائے، وہاں ہم ان نیکیوں میں مزید اضافہ کرنے کی جستجو اور کوشش کرتے رہیں، اور پھر اس پر یہ کہ ان نیکیوں کو حفاظت کے ساتھ اس جہاں میں لے جائیں جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ان نیکیوں کا اجر و ثواب دینا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالی نے رمضان المبارک کو بیان کیا، اسے اپنی نعمت بتلایا، وہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس غیر معمولی نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم اس مبارک مہینے کے ایام کی عدت تعداد مکمل کر لو تو اللہ کی تکبیر بیان کرو، جیسا کہ عید کے دنوں میں آپ نے تکبیر تشریق پڑھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولعلکم تشکرون۔ یہاں اللہ رب العزت شکر کرنے کا بھی فرما رہے ہیں۔ تو شکر اس بات کا ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا، ہمیں زندگی عطا فرمائی کہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آئے۔
شکر اس بات کا بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس مبارک مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس بات کا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس مبارک مہینے میں تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کی سعادت عطا فرمائی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت نعمتیں کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے کتنے قرآن مجید ختم فرمائے، صدقات اور خیرات کیے، اللہ رب العزت کے راستے میں کھلایا پلایا. ان تمام نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو. اور یہ قاعدہ ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بنو گے تو اللہ تعالی تمہیں جہاں اور نعمتیں عطا فرمائے گا وہاں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو پہلا کام ہم یہ کریں کہ اپنی تمام اعمال کی کوتاہیوں کے باوجود، بشری تقاضے کی وجہ سے غفلت کے باوجود، اللہ کی عبادات کا حق ادا نہ کر سکنے کے باوجود، جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کرنے کی اس نے ہمیں توفیق دی، ہم اس پر اللہ رب العزت کے شاکر، اس کے شکر گزار بندے، شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں ایسے افضل ایام عطا فرمائے، پھر ماحول عطا فرمایا، پھر موقع عطا فرمایا، اور ہمیں ان ایام کے اندر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کر 70 گنا کے حساب سے زیادہ ہمیں نیکی عطا فرمایا. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. دوسرا کرنے کا کام یہ ہے جو کہ رمضان المبارک میں بھی اور رمضان کے بعد زیادہ اہمیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ کرنے والا کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم محاسبہ نفس کریں. ہم اپنا احتساب کریں، جس کو خود احتسابی کہتے ہیں، کہ ہم یہ دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے اس گزرنے والے رمضان میں کون کون سی عبادات کو ادا کیا، کون کون سی عبادات ادا کرنے کا ہمیں موقع ملا اور ہم نے اس میں کوتاہی کی. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہمیں دیے، کیا ہم نے وہ 30-29 روزے پورے رکھے یا نہیں رکھے؟ اور یہ بھی عرض کرتا چلو حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی کہ 29 روزے اگر کسی اسلامی مہینے میں ہوں، جیسا کہ اس بار ہوئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اوپر اتنے مہربان اور کریم ہے کہ اللہ تعالی 29 روزے اگر عطا کرے تو پھر بھی ثواب 30 روزوں کا عطا فرما دے. تو وہ روزے ہم نے رکھے یا نہیں؟ تراویح میں ہم نے مکمل قرآن مجید کو سنا یا بیچ میں ڈنڈی مارتے رہے؟ خود ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کتنے قرآن پاک ختم فرمائے. ہم نے اللہ رب العزت کے راستے میں کتنے صدقات کیے. اللہ رب العزت کے راستے میں ہم نے کتنے خیر اور بھلائی والے کام کیے. اس بات پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، جس کو خود احتسابی کہا جاتا ہے، کہ ہم نے اللہ رب العزت نے جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے اس کی ہم نے کتنی قدر کی، اس مہینے کو ہم نے کتنا قیمتی بنایا. جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہم اللہ رب العزت کی دھرتی پر رہتے ہوئے، اس کے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرتے ہوئے، اس کی نعمتوں کی فراوانی سے تمتع اور لطف اٹھاتے ہوئے ہم اس اللہ رب العزت کا حکم کتنا مان رہے ہیں.
ہم اس اللہ رب العزت کے حکم کو کتنا پورا کر رہے ہیں؟ ہم اس اللہ رب العزت کے حکم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے طریقے کے مطابق کتنا چل رہے ہیں؟ تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کی توفیق دی، ہم نے ان پہ شکر بھی کیا، اپنا محاسبہ نفس بھی کیا، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم ان نیکیوں کو حفاظت کے ساتھ آخرت میں لے جانے کی فکر کریں۔ نیکی کرنا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا کہ ان نیکیوں کو کرنے کے بعد انہیں محفوظ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد ایسے گناہوں اور بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو کرنے کے بعد لِيَحْبِطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال، تمہاری نیکیاں، تمہارے نیک کام وہ سارے کے سارے ختم اور برباد ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا کام ریاکاری ہے کہ ہم نے جو عمل کیے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، دو شرطیں اللہ نے لگائی، ایمانا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، احتسابا اسی کو راضی کرنے کے لیے، خالصتاً اللہ کے لیے ہم نے جو عمل کیا ہے، اگر ہماری یہ نیت ہے تو وہ ہماری نیکی محفوظ ہے۔ لیکن اگر ہم نے وہ نیکی کرنے کے بعد جتلایا تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ایسی نیکیوں کی قطعاً ضرورت نہیں کہ جنہیں انسان کرنے کے بعد جتلائے، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تو نے فلاں کو وہ نیکی اور احسان جتلایا تھا، یہ نیکی تو اس کے لیے کی تھی، آخرت میں آج تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہو؟ مثال کے طور پر پورے مہینے کے ہم نے روزے رکھے، اللہ کے لیے رکھنے چاہیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، لیکن رمضان کے بعد ہم کسی سے کہیں کہ ہم نے تو تجھے دکھلانے کے لیے یہ کیا تھا تاکہ تم مجھے بڑا نیک انسان سمجھو، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، وہ رمضان کے روزے غالب چلے جائیں گے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حکایت لکھی ہے، پرانے زمانے میں یہ نواب ہوا کرتے تھے، جب بر صغیر پاک و ہند ایک ہی ٹکڑا تھا، تو ایک صاحب ان کے ہاں مہمان ہوئے، نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو نواب صاحب نے اپنے ملازم سے کہا کہ سنو، وہ جو ہم چوتھا حج کرنے کے بعد مصلی لے کر آئے تھے وہ ہمارے ان معزز مہمانوں کے لیے بچا دو تاکہ یہ نماز ادا کریں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس کے اس ایک جملے نے اس کے چاروں حج اس کا ثواب برباد کر دیا۔ اگر اس نے یہ جملہ ریاکاری کی وجہ سے کہا، حج چونکہ ایک مشکل عبادت ہے اور ہمارے ہاں سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو انہیں لوگ حاجی کہتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو ایک سے زیادہ حج کر لے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحاج کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے اصطلاح بنائی ہوئی ہے، حالانکہ ایسے تو جو نماز پڑھنے والا ہو اس کو نمازی بھی کہنا چاہیے، جو زکات دینے والا ہو اس کو صوفی صاحب کہنا چاہیے، لیکن حاجی کے ساتھ یہ لاحقہ لگا دیا جاتا ہے۔ بہرکیف ایک جملہ جو اس نے ریاکاری کی نیت سے کہا کہ وہ فلاں چوتھے حج پر جو ہم مصلی لائے تھے، اب اس میں ایک گمان تو یہ ہے کہ وہ اس مہمان کو سنانا چاہتا ہو کہ میں نے 4 حج کیے ہوئے، اس کے چاروں حج کی نیکیاں اور اعمال برباد ہو جائیں۔ لیکن اگر اس نے اللہ کے لیے حج کیا تو ایک حج کا ثواب کتنا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ حج کرتے ہوئے اللہ کو راضی کیا، واپس لوٹے گا کرجعت ولدت امہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے آج کے دن اسے جنم دیا۔ اتنا زیادہ ثواب،
لیکن ریاکاری کا ایک گول کتنی بڑی سے بڑی عبادات کو ضائع کر دیتا ہے اور مٹی کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم ریاکاری سے بچیں، اپنی نیکیوں کی، اعمال کی ہم حفاظت کریں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے وہ 3 بار چیخ مار کے بے ہوش ہوئے، اتنا انہیں اس بات کا ڈر لگا کہ کہیں ہمارے اندر یہ ریاکاری نہ آ جائے۔ حضرت شقیہ اصبحی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنانے کی درخواست کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سناتا ہوں، اور فرمایا کہ میں اور اللہ کے نبی ایسے تھے جیسے اس وقت ہم دونوں موجود ہیں، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھے یہ ارشاد فرمایا، یہ کہا کہ چیخ ماری اور بے ہوش ہوئے، ہوش دلایا گیا، پھر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک حافظ قرآن اور دوسرا مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی گردن کٹانے والا شہید، اور تیسرا مالدار جس نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا بے انتہا مال لٹایا تھا۔ بڑے خرابہ اور خوش کہ ہم نے تو اتنی بڑی بڑی عبادات کی اور بلا مبالغہ حافظ قرآن اس کا درجہ اور فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے فرمائیں گے کہ تو نے میرے کلام کو سینے میں محفوظ کیا، الف لام میم سے شروع کر، اور یہ جنت کے درجات کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، ان پہ چڑھتا جا، پڑھتا جا، جہاں پر تیری والناس ہوگی اللہ تعالیٰ وہی تجھے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ شہید اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، جنت کا مختصر ترین راستہ بتاؤ، فرمایا کہ وہ جہاد ہے، اور فرمایا کہ شہید جب اللہ کے راستے میں اس کے جسم سے خون کا قطرہ بہتا ہے، ابھی وہ پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں مال لگانے کے بڑے فضائل ہیں۔ تو حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ استفسار کرے کہ دنیا میں تم نے کیا کیا، کہ میں نے تو تم سب کو دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ہم آج خود احتسابی کے اندر اپنے آپ کو یہ باور کروائیں کہ ہم یہاں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے آئے ہیں۔ چند دنوں کی زندگی کہ جس میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب اللہ تعالی ہمیں دنیا سے لے جائے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں چند دن گزارنے۔ تو حافظ قرآن کہے گا کہ آپ کے لیے میں نے ثواب دینے کے لیے قرآن حفظ کیا، اسے سنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسی بات نہیں، میں تو دلوں کے اندر اٹھنے والی نیتوں کو جانتا ہوں، تو اس لیے اس طرح پڑھتا تھا قرآن کہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنے خوبصورت قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں، کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں۔ تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن حفظ کیا، ان کو تلاوت سنائی، تو نے قرآن لوگوں کے لیے سنایا، لوگوں نے سن لیا، ادلا اور بدلا ہو گیا، میرے ہاں تیرے لیے کوئی عجب نہیں۔ مجھے بتائے قرآن کو حفظ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کہاں چلا گیا؟ صرف اس ریاکاری کی وجہ سے۔ مجاہد، اے باری تعالیٰ، میں نے تیرے راستے میں اپنا قیمتی سرمایہ، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ بات نہیں، تو نے گردن اس لیے کٹوائی کہ تمہارے لوگ یہ کہیں کہ کتنا بہادر آدمی تھا، کتنا بڑا قوت والا اور کتنی شان والا انسان تھا۔ لوگوں نے کہہ دیا، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ مالدار آئے گا، اے باری تعالیٰ تو نے مال دیا، میں نے تیرے راستے کے اندر لاکھوں کروڑوں صدقہ اور خیرات کیے۔
اللہ فرمائیں گے کہ تو نے کیا لیکن اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ کتنا سخی آدمی ہے، کتنی سخاوت کرنے والا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ لوگوں نے کہہ دیا تجھے اس عمل کا بدلہ مل گیا، اب میرے ہاں تیرے لیے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ انہیں پکڑے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر گرا دیں۔ میرے بھائیوں، تین مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور تینوں مثالیں کتنی بڑی بڑی عبادات کی ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہم جب اللہ کے راستے میں خیر کریں، بھلائی کریں، نیکی کریں، احسان کریں، کسی کے ساتھ اچھا عمل کریں، خود ہم کوئی نیک عمل کریں، اس میں ہمارا دل اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بھرا ہونا چاہیے، ہمارے دماغ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا یہ عمل اس نیت کے ساتھ ہوگا اللہ قبول کریں گے، اگر اس نیت سے نہیں ہوگا تو بے شک حافظ قرآن ہو، مجاہد فی سبیل اللہ ہو، اور اللہ کے راستے میں سخاوت کے دریا بہا دینے والا ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر ایک انسان نے چھوٹے سے چھوٹا عمل، مثال کے طور پر 10 روپے اللہ کے راستے میں دیے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور میں اللہ کے راستے میں اس کے حکم کے مطابق صدقہ کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ اب دنیا والے بے شک بھلا کہتے رہے کہ دیکھو جی صرف 10 روپے دیے ہیں، لیکن رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس کی نیت میں خلوص تھا۔ احد پہاڑ کے برابر ریاکاری کے ساتھ سونا خرچ کرنے والے سے زیادہ ثواب میں اس 10 روپے دینے والے کو آتا ہوں۔ یہ اخلاص کی قیمت ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں سے یہ لوگوں کو باور نہ ہو کہ ہم نے تو اس رمضان میں نیکیوں کے انبار لگا دیے، اور ہم گھر کے اندر اپنی بیگم کے سامنے، بچوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، والدین کے سامنے تحدیث کی نعمت کے طور پر، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ ان کو بھی رغبت ہو نیک کام کرنے کی، بتلا سکتے ہیں، دوستوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس رمضان میں 10 قرآن مکمل کیے، میں نے اس رمضان میں تراویح کے اندر پورا قرآن سنا، میں نے اس رمضان کے روزے بڑی مشقت کے ساتھ رکھے، کوئی روزہ نہیں توڑا، ہم بتا سکتے ہیں۔ لیکن نیت کیا ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، ہم نے اللہ رب العزت کا حکم پورا کیا ہے۔ اگر نیت میں یہ آیا کہ یہ لوگ مجھے نیک کہیں، سارے اعمال فوراً غارت ہو جائے۔ تو نیکیوں کی حفاظت، جیسا کہ دوسری برائی کیا ہے جو نیکیوں کو ضائع کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے، غریب اور فقیر۔ میں اس حدیث مبارکہ کو مختصر کرتا ہوں تو صحابہ نے مثالیں دی کہ جس کے پاس روپیہ نہ ہو، درہم دنانیر نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان جو قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے خوش کھڑا ہوگا، اس لیے خوش ہوگا کہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ اس کے سامنے ہوں گے، بڑے بڑے نام اعمال کے رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے، تمام کی تمام نیکیوں کے ساتھ، نماز، روزہ، زکات، حج، جہاد، صدقہ، خیرات، معاشرت، ہر چیز کے اندر کمال۔ اور وہ انسان بڑا خوش ہوگا کہ آج تو میری نمازیں، میرے روزے، میری زکات، میرے حج، یہ مجھے اللہ کے ہاں ضرور مغفرت اور رضا کا پروانہ جاری کروا دیں گے۔ اللہ کے سامنے جب آئے گا، اللہ رب العزت پوچھیں گے، وہ ساری نیکیاں بتائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے نیکیاں تو کی، لیکن تو نے اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھا، تو نے ہاتھ کو محفوظ نہیں رکھا، تو نے پاؤں کو محفوظ نہیں رکھا، تو نے دوسروں کا حق مارا ہے، تو نے زبان سے غیبت کی ہے، تو نے کسی کو ناحق نقصان دینے کے لیے چغلی کھائی ہے، تو نے فلاں سے اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے حسد کیا ہے، فلاں سے کینہ اور بغض رکھا ہے، فلاں کے ساتھ تو نے ناحق زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ اور یہ تو انصاف کا دن ہے، یہ تو میزان عدل ہے،
انصاف کا ترازو قائم ہے. آج پہلے تجھے اپنا حساب دینا پڑے گا، اور یہاں کا حساب وہ نیکیاں ہیں، یہاں کی کرنسی وہ نیکیاں ہیں. لہذا یہ تمہارے حقدار کھڑے ہیں، وہ حقدار آتے جائیں گے اور اپنے اپنے حق کے بقدر تمہاری نیکیاں لے کر جاتے جائیں گے. اب کوئی حقدار آ کر کہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اللہ فرمائیں گے اتنی نمازیں دے دو، اتنے روزے دے دو، اتنا حج، اتنی زکات اللہ کے راستے میں جو دی، لیکن حقدار کھڑے ہیں ان کو ادا کر دو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کرتے 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 حالت یہ ہوگی کہ نیکیاں ختم اور حقدار ابھی بھی کھڑے ہوں. تو نیکیوں کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیکیوں کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. فرمایا کہ اب انصاف تو ہوگا وہاں پر، نیکیاں ہے ہی نہیں پاس. اللہ فرمائے گے کہ آج انصاف کا دن ہے، لہذا حقداروں کے جو گناہ ہیں وہ اس نیک آدمی کے کھاتے کے اندر ڈالیں گے اور اس طرح سے انصاف دیا جائے گا. اب جب گیا تھا تو نیکیوں کے انبار لے کر، لیکن حساب دے کے جب واپس مڑ رہا ہے تو گناہوں کے انبار لے کر لوٹ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس کی جیب کے اندر درہم دنانیر نہ ہو وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو اس شخص کی طرح کا ہو. لہذا ہم جو بھی تھوڑی کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق دی. اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کون سی نیکی ہم نے کتنی کی، اور تیسرا کام یہ کریں کہ نیکیوں کی ہم حفاظت کریں. جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں انہیں محفوظ بنائیں، ریاکاری کو چھوڑ کر، غیبت کو چھوڑ کر، حسد کو چھوڑ کر، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو چھوڑ کر. یہ سارے وہ اعمال ہیں ان تحبط اعمالهم، جو لوگوں کے عملوں کو ضائع اور مٹی کے اندر ملا دیتے ہیں. اور چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ الاستقامہ، کہ ہم نے رمضان کے اندر جو نیکیاں کی، جو نیک اعمال کیے، جو اللہ کی توفیق سے اچھے کام کیے، جو اللہ نے ایک ماحول بنا کر ہمیں دیا، مشق کا مہینہ بنایا، اور ہم نیکیوں کے اندر آسانی کے ساتھ اعمال کرتے چلے گئے. اب ہم نے ان اعمال پر مداومت کرنی ہے، ان اعمال پر ہم نے ہمیشگی کرنی ہے، ان اعمال کو کرتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ رمضان گیا تو جو قرآن ہم پڑھ رہے تھے اسے غلاف میں لپیٹا، تاکچے میں رکھ کے اونچی جگہ رکھ دیا کہ اب اگلے رمضان کو ہم کھولیں. ہم جو رمضان کے اندر مسجدوں کے اندر آتے تھے اب ہم اگلے رمضان کو آئیں گے. جو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور رمضان کے اندر جو ہم تہجد کی نماز پڑھتے تھے اب اگلے رمضان پڑھیں گے. نہیں میرے بھائی، اللہ نے رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے آسان بنا دیا تھا کہ اس میں عمل کرو، مشق کرو، تمہارے لیے آسانی ہے. شیطان قید ہے، جہنم بند ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں. تو جب تمہیں ایک مہینہ مشق ہو جائے، اب پورا سال تم نے اسی صراط مستقیم اور صحیح رخ پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، اور جب انہوں نے ان نیک اعمال پر ہمیشگی کی، صرف رمضان نہیں پورا سال نیک اعمال پر رہے، اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الرحمہ، کہ میں ان پر اپنی رحمتوں کو بھی نازل کروں گا، اور میں انہیں ان کے ساتھ جو میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت بھی میں انہیں عطا فرما دوں. تو رمضان گزر گیا، ہم نے اب 4 کاموں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو پانے کی توفیق میں اللہ کا شکر ادا کریں. ہم خود احتسابی کا مظاہرہ کریں کہ ہم نے کتنے نیک کام کیے اور جو کرنے چاہیے تھے کون کون سے نہیں کیے، اور اپنی نیکیوں کی ہم حفاظت کریں. اور چوتھا کام یہ کہ ان نیک اعمال کو ہم اسی طرح جاری اور ساری رکھنے کی پوری کوشش کریں جس کو استقامت کہتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.